اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت کا قرب نہیں ہے، اہل بیت کی یاد نہیں ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل نہیں ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ قرآن کو پڑھتے رہیں، اہل بیت کو نہ مانے تب بھی گمراہ ہے۔ اہل بیت کو نہ مانے، اہل بیت سے تو محبت کرے، حسین کا نام لے کر اپنے چہروں کو تو پیٹے، اپنے سینوں کو تو پیٹے، اپنی جو ہے وہ کمروں کو جو ہے وہ چھٹی کرے، اپنے سروں کو پاڑے، لیکن قرآن کو نہ مانے، قرآن کی نہ مانے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو نہ مانے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے جو قرآن سے بھی پیار کرے، اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن کو مانو گے، اہل بیت کو نہیں مانو گے تو گمراہ رہو گے۔ اہل بیت کو مانو گے، قرآن کو نہیں مانو گے، گمراہ رہو گے۔ قرآن کو بھی مانو گے، اہل بیت کو بھی مانو گے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو تھاما ہے۔ یہ قرآن ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے۔ فرمایا یاد نہیں کربل کی وہ زمین جس کے اوپر جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے آپ کی گردن مبارک جب الگ کر لی جاتی ہے اور نیزے کی نوک پر جب اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت آواز کیا آ رہی ہے؟ فرمایا قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر خیموں کی طرف اپنا کان لگائے تو وہاں پر سروں میں مٹی ڈالنا نہیں ہے، وہاں پر لوہا کرنا نہیں ہے، وہاں پر سینہ کو بھی کرنا نہیں ہے، وہاں پر بین کرنا نہیں ہے، وہاں پر بھی آ رہی ہے آواز، خیموں سے بھی اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی آ رہی ہے۔ اگر علی اکبر شہید ہونے جا رہے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر علی اصغر شہید ہو رہے ہیں تو حضرت امام حسین اسے اٹھا کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر جو ہے قاسم شہید ہو رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اگر جو ہے وہ حضرت عباس ماتم بٹوا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، اگر جو ہے وہ امام زین العابدین اگر خیموں میں موجود ہیں تو بھی وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کسی جگہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا جا رہا ہے تو کسی جگہ پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، کسی جگہ پر آل عمران کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو کسی جگہ پر سورۃ نساء کی تلاوت کی جا رہی ہے، کسی جگہ پر یاسین پڑھی جا رہی ہے، تو کسی جگہ پر سورۃ یوسف کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو کسی جگہ سے بار بار آواز آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کسی جگہ پر آواز آ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اہل بیت اور قرآن دونوں کو ماننے والے ہی رائے راست پر ہیں۔ اگر جو کہے کہ نہیں میں قرآن ہی پڑھ کر رائے راست پر رہوں گا، اہل بیت کو نہیں مانوں گا، تو غلط کہہ رہا۔ جو کہے کہ میں اہل بیت کو ہی مانوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا، جو کہے بعد اللہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بکری جو ہے وہ شکارے کھا گئی، تو وہ بندہ بھی رائے راست پر نہیں ہے۔ جو کہے کہ اہل بیت ٹھیک نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے دونوں کے ساتھ چلے۔ یہ چلنے والے کون ہیں؟ الحمدللہ یہ سنی لوگ ہیں جو قرآن پر بھی پڑھتے ہیں، قرآن پر بھی چلتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جو قرآن کی بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کی بھی مانتے ہیں، جو قرآن کو بھی پڑھتے ہیں اور اہل بیت کی سیرت پر بھی عمل کرتے ہیں، وہی رائے راست پر ہے۔ فرمایا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کربلا کی زمین پر شہید کر دیے جاتے ہیں تو بہت سے واقعات وہاں سے ہوتے